بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماقبل آپ نے مرکب توصیفی میں ایک اصول پڑھا تھا کہ موصوف اور صفت میں مفرد، تثنیہ اور جمع میں مطابقت ضروری ہے۔ یعنی موصوف اگر مفرد ہو تو صفت بھی مفرد ہوگی، موصوف تثنیہ ہو تو صفت بھی تثنیہ ہوگی، موصوف جمع ہو تو صفت بھی جمع ہوگی۔ یہ اصول آپ نے پڑھ لیا۔ تو اب یہاں سے مفرد، تثنیہ اور جمع کی کچھ قواعد اور ضوابط آپ کو بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ اسم کی تعداد کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں: واحد، تثنیہ، جمع۔ واحد ایک کو، تثنیہ 2 کو اور جمع 2 سے زیادہ کو کہتے ہیں۔ ایک کو واحد کہتے ہیں، 2 کو تثنیہ، 2 سے زیادہ جتنا بھی ہو اس کو جمع کہتے ہیں۔ اب یہاں مین اصول یہ ہے کہ تثنیہ بنانے کا قاعدہ اور اصول کیا ہے۔ فرمایا کہ اسم مفرد کے آخر میں الف اور نون بڑھانے سے تثنیہ بن جاتا ہے۔ مفرد کے آخر میں الف اور نون بڑھانے سے تثنیہ بن جائے۔ جیسے رجل ہے، اس کے آخر میں ہم نے الف اور نون بڑھایا تو کیا بنا؟ رجلانی، ٹھیک ہے۔ مگر فرمایا کہ یہ صرف اس وقت ہے کہ جب تثنیہ مرفوع ہو، یعنی جب تثنیہ حالت رفعی میں ہو، یعنی پیش والی حالت میں ہو، یعنی آپ تثنیہ کو رفع پیش والی حالت میں لانا چاہتے ہیں تو اس وقت اس مفرد کے آخر میں الف اور نون لگانا ہے۔ جیسے کتابن سے کتابانی، کراستن سے کراستانی، ٹھیک ہے۔ اور اگر تثنیہ مرفوع حالت رفعی میں ہونے کے بجائے منصوب یا مجرور ہو، یعنی تثنیہ حالت نصبی یا حالت جری میں ہو، تو الف اور نون کے بجائے یا ماقبل مفتوح اور نون مکسور بڑھا دیتے ہیں۔ یا ماقبل مفتوح یعنی یا ایسی یا لگاتے ہیں کہ جس سے پہلے زبر ہو اور آخر میں نون لگا دیتے ہیں۔ جیسے یہ بڑھا دیا، کیا مطلب؟ کتابن سے کتابینی، اب کی کتاب تھا، اس کے آخر میں یا ایسے ساکن لگایا کہ اس سے پہلے والے حرف کو یعنی با کو زبر دے دیا، تو کتابینی۔ کراستن سے کراستینی، رجلن سے رجلینی۔ تو یہ تثنیہ کے اصول آپ کے سامنے آ گئے۔ حالت رفعی میں الف اور نون کے ساتھ، حالت نصبی اور جری میں یا ماقبل مفتوح نون مکسور کے ساتھ۔ اب تیسری چیز ہے وہ جمع۔ جمع جو دو سے زیادہ چیزوں پر دلالت کرے اسے جمع کہتے ہیں، اور اس کی 3 قسمیں ہیں: جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم اور جمع مکسر۔ جمع کی جو ہے وہ 3 قسمیں ہیں: جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم اور جمع مکسر۔ فرمایا کہ جمع مذکر سالم اس جمع کو کہتے ہیں جس میں واحد کا وزن باقی اور سالم رہے۔ اس میں مفرد کے آخر میں واو اور نون مفتوح بڑھا دینے سے بن جاتی ہے۔ جمع مذکر سالم میں ایسے ہوتا ہے کہ جو مفرد ہوتا ہے اس کا وزن نہیں تبدیل ہوتا، اس کو کچھ بھی نہیں چینج کرنا پڑتا ہے، صرف اس کے آخر میں واو لگانا پڑتا ہے اور نون لگانا پڑتا ہے۔ جیسے مسلمون ہے، تو اب اس سے ہم جمع مذکر سالم بنائیں گے تو بنے گا مسلمون۔ صالحون سے صالحون، ساجدون سے ساجدون۔ آپ ان تمام صورتوں میں دیکھیں گے تو ساجد، صالح، مسلم، ان لفظوں کو بالکل نہیں چھیڑا گیا، ان کو اپنے حال پہ بٹھا کر صرف آخر میں واو اور نون بڑھا دیا گیا ہے۔ تو اس طرح بنانے کو کہا جاتا ہے حالت یعنی جمع مذکر سالم۔ اور اس میں حالت رفعی کے لیے یہ آخر میں واو اور نون بڑھتا ہے، آخر میں واو اور نون لگا دیتے ہیں۔ اور جبکہ حالت نصبی اور جری کے لیے آخر میں یا جس کے پہلے زیر ہو اور نون مفتوح بڑھا دیتے ہیں۔ جیسے مسلمون سے مسلمین، اب دیکھیں آخر میں یا نون لگایا اور یا سے پہلے والے کو زیر دے دیا۔ صالحون سے صالحین، ساجدون سے ساجدین۔ تو جمع مذکر سالم اس کو کہتے ہیں جس میں واحد کا وزن نہ بدلے۔ حالت رفعی میں آخر میں واو اور نون لگا دیتے ہیں، حالت نصبی اور جری میں آخر میں یا ماقبل مکسور اور نون مفتوح لگا دیتے ہیں۔
یہ تو تھا جمع سالم کا۔ آگے فرمایا کہ جمع مذکر سالم صرف رجال مردوں کے نام اور ان کی صفات کے لیے آتی ہے، مردوں کے نام اور ان کی صفات، جیسے ان مردوں کی صفات ہیں صالحون صالحون، ساجد ساجدون، اور اسی طرح جتنے بھی جو مردوں کے صفات ہوتے ہیں ان کی صفات کے لیے یہ جمع مذکر سالم آتا ہے۔ آگے فرمایا کہ تثنیہ اور جمع مذکر سالم کا اعراب حالت نصبی اور جری میں یا سے آتا ہے، اور لکھنے میں دونوں کی صورت تو ایک جیسی ہوتی ہے، تثنیہ میں بھی رجلین اور جمع مذکر سالم میں مسلمین، دیکھنے میں بالکل ایک جیسی ہے، مگر فرق یہ ہے کہ یہ تثنیہ میں جو یا ہے اس سے پہلے زبر ہوتا ہے رجلین، جبکہ جمع اور نون کے نیچے زیر ہوتا ہے، جبکہ جمع مذکر جمع سالم کا جو جمع ہے اس میں یا سے پہلے زیر ہوتا ہے، جیسے مسلمین، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ بتا رہا ہے کہ تثنیہ اور جمع مذکر سالم کی جو حالت نصبی اور جری والا شکل ہے وہ دونوں ایک ہی جیسی ہے، فرق یہ ہے کہ تثنیہ میں یا سے پہلے زبر ہوتا ہے جبکہ جمع میں یا سے پہلے زیر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ایک اور اصول یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جمع مؤنث سالم ہر وہ جمع ہے جو واحد مؤنث کے آخر میں الف اور تاء مبسوطہ بڑھا کر بنائی جاتی ہے، یعنی وہ تاء جو لمبی والی تاء ہوتی ہے، جیسے یہ جو تاء ہے آپ کے سامنے اس کو تاء مبسوطہ کہتے ہیں، یعنی کسی مؤنث کے آخر میں الف اور تاء بڑھا کر جو جمع بنائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں جمع مؤنث سالم، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی واحد کا وزن باقی رہتا ہے، جیسے مسلمتن سے مسلماتن، مسلمتن سے مسلماتن، دیکھیں میم کے آخر میں جو ہے نا اس کے ساتھ الف اور تاء بڑھا دیا، صالحتن سے صالحاتن، فاطمتن سے فاطماتن، بقرتن سے بقراتن، شجرتن سے شجراتن، کلمتن سے کلماتن، ٹھیک ہے۔ آگے یہ اصول فرما رہے ہیں کہ یہ عاقل اور غیر عاقل کے سب کے لیے آتی ہے، جبکہ جمع مذکر سالم صرف رجال اور ان کی صفات ہی کے لیے آتی ہے، یعنی یہ بیان فرمایا کہ جمع مؤنث سالم جو آئے گی وہ انسانوں کے لیے بھی آئے گی اور چیزوں کے لیے بھی آئے گی، جیسے کلمتن سے کلماتن، شجرتن سے شجراتن، جبکہ جمع مذکر سالم صرف جو ہے وہ رجال اور ان کی صفات کے لیے جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے اس جمع کے مزید ابحاث ہیں، فرمایا کہ جمع مؤنث سالم کا اعراب حالت رفعی میں ضمے کے ساتھ، حالت نصبی اور جری دونوں میں کسرے کے ساتھ ہوگا، یعنی جمع مؤنث سالم کا اعراب جو آئے گا نا وہ حالت رفعی میں ضمے کے ساتھ، جیسے جاءت مسلماتن پیش کے ساتھ، اور نصبی اور جری میں کسرے کے ساتھ، رأیت مسلماتن، مررت بمسلماتن، پہلی صورت میں حالت نصبی اور دوسری صورت میں حالت جری، دونوں صورتوں میں جو ہے وہ تا کے کسرے کے ساتھ آئے گا۔ یہ تھا جمع مؤنث سالم اور جمع مذکر سالم کی تفصیل۔ آگے فرمایا کہ جمع مکسر اس جمع کو کہتے ہیں جس میں مفرد واحد کا وزن باقی نہیں رہتا، مذکر سالم میں تو باقی رہتا ہے لیکن مکسر میں واحد کا وزن باقی نہیں رہتا، ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ جمع میں جو ہے آ کر تبدیل ہو جاتا ہے، اسی لیے اس کو مکسر کہتے ہیں۔ مکسر کا معنی ہے ٹوٹا ہوا، کسر یکسر تکسیر، توڑنا، ٹھیک ہے۔ رجل سے رجال، رجل سے، اب یہاں دیکھیں رجل، پہلے را ہے، جی میں لام ہے، تو اس کو اب جمع بنایا تو اس کا وزن ٹوٹ گیا، رجل کے آخر میں ہم نے کچھ نہیں بڑھایا بلکہ پورا رجل کو ہی چینج کر دیا کہ جیم اور لام کے بیچ میں الف آ گیا اور جیم کے اوپر پیش کے بجائے زبر آ گیا اور را کے نیچے زیر آ گیا، تو اتنی بڑی تبدیلی ہو گئی، اس کو کہتے ہیں جمع مکسر۔ اور اسی طرح شاتن سے شیاہن، دیکھیں
شین کے نیچے زیر آ گیا، اس کے بعد الف تھا، اس سے پہلے یا آ گیا، شیاہن، اور آخر میں یہ تا کے بجائے ہا آ گیا۔ حدیقتن سے حدائق، اس میں بھی دیکھیں کتنی بڑی تبدیلی آ گئی۔ تو اب جمع مکسر بنانے کا کوئی خاص قاعدہ نہیں ہے، محض حرکات و سکنات، یعنی زبر زیر پیش کے تغیر اور تبدل سے کبھی یہ بن جاتا ہے، زبر زیر پیش کے تبدیلی سے کبھی جمع مکسر بن جاتا ہے، جیسے اسد سے اسد۔ اب یہاں اسد الف اور سین پر زبر تھا تو ان دونوں کو پیش دے دیا تو جمع بن گیا اسد۔ اور کبھی کسی حرف کو حذف کر کے بنایا جاتا ہے، جیسے رسول ان سے رسل۔ اب اس میں آپ دیکھیں گے تو رسول، اس میں واو کو حذف کر کے اور را کو پیش دے کر رسل جمع بنا دیا۔ کبھی کبھی بعض حروف کے اضافے سے جمع بنتا ہے، کچھ حروف اضافہ کرنا پڑتا ہے، جیسے رجل سے رجال وغیرہ وغیرہ۔ آپ فرمایا کہ ذیل میں جمع مکسر کے کچھ اوزان انہیں یاد کر لو، یعنی جمع مکسر کے جو اوزان نیچے آ رہے ہیں، فرمایا کہ جمع مکسر انہی اوزان پر ہی آئے گی، ان کے علاوہ کسی وزن پر نہیں آئے گا۔ نمبر 1 افعال، مفاعل، مفاعیل، فعل، فعول، فعال، بلکہ فعول نہیں ہے، افعال، فعلاء، افعلاء، فواعل، فعالل، فعالیل، فعاللۃ۔ تو جمع مکسر جب بھی آئے گا تو وہ انہی کے اوزان پر آئے گا، تو لہذا ان الفاظ کو آپ اچھی طرح یاد رکھیں۔ تو اس طرح آپ کے سامنے تثنیہ اور جمع کی جو اصول و ضابطے تھے وہ بھی آ گئے۔ اب ایک تمرین دیکھیں اس اصول کے ساتھ۔ الماء الرائق، خوشگوار یعنی اچھا پانی۔ دیکھیں الماء مفرد ہے تو الرائق بھی مفرد ہے۔ الہواء النقی، صاف ہوا، دونوں مفرد ہیں۔ الانہار الجاریۃ یا الانہار الجاریات، جاری نہریں۔ الانہار جمع ہے، الجاریہ اس کی صفت ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ جمع غیر عاقل کی صفت عموماً اکثر واحد مؤنث لائی جاتی ہے، الجاریہ، اور کبھی کبھی جمع مؤنث بھی لائی جاتی ہے، جیسے الجاریات یہاں بیان ہوا۔ نجمان لامعان، کوئی دو چمکدار ستارے، تثنیہ ہے اور اسی طرح نکرہ ہے۔ الجبال الشامخہ، اونچے پہاڑ، الشامخہ جبال جمع اس کی صفت ہے، اور اس کی صفت الشامخات بھی آتی ہے، اونچائی کو کہتے ہیں۔ المسلمون الصادقون، سچے مسلمان، یہ بھی جو ہے دونوں جمع ہیں۔ رجال صالحون، نیک مرد، دونوں جمع ہیں۔ وردۃ مفتحۃ، کھلا ہوا پھول، دونوں مفرد ہیں، کوئی کھلا ہوا پھول۔ تلمیذان مجتہدان، کوئی دو طالب علم محنتی، ٹھیک ہے، یہ بھی جو ہے وہ تثنیہ ہے۔ البنات الصالحات، نیک لڑکیاں۔ اقلام ثمینۃ، مہنگے قلم یا مہنگے قلم۔ اقلام جمع ہے اس لیے اس کی صفت واحد مؤنث لائے۔ المنارتان الطویلتان، دو لمبے مینارے، دونوں تثنیہ ہیں۔ الدوات المملوءہ، بری ہوئی دوات، یعنی اینک پوٹ کا جو اینک کا جو ڈبہ ہوتا ہے بھرا ہوا، اس کو الدوات المملوءہ کہتے ہیں۔ الامہات المؤمنات، مسلمان مائیں، تو یہ آپ کے سامنے الحمدللہ مفرد تثنیہ جمع کی جو ہے وہ تفصیلی بحث آ گئی، اور ان کے اصول اور ضابطے آ گئے۔
اور اس کی ایک تمرین بھی الحمدللہ آپ کے سامنے